اس بل کے تعلق سے میرے پاس صرف 4 پوائنٹ ہیں سر. ایک یہ کہ اس بل میں وسل بلور بل میں وکٹمائزیشن کی صحیح تعریف نہیں کی گئی, اس کا ڈیفینیشن نہیں بتایا گیا, اور لا کمیشن نے کہا تھا کہ ایک گواہوں کا تحفظات کا پروگرام بنایا جائے, وٹنس پروٹیکشن پروگرام, اس کے تعلق سے اس میں ذکر نہیں ہے. دوسری بات سر, جو غلط کمپلین دیتے ہیں, غلط شکایت کرتے ہیں کسی حکومت کے ملازم کے خلاف, تو لا کمیشن کی سفارشات میں تھا کہ ان پر جرمانہ عائد کیا جائے, اس کا بھی اس میں ذکر نہیں ہے. اور اس بل میں سر انکشافات کی تعریف صحیح طریقے سے بیان نہیں کی گئی ہے. جس طریقے سے لا کمیشن نے اس کی تعریف کی تھی اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. اور ویجیلنس کمیشن کے جو اختیارات ہیں وہ بالکل ہی صرف سفارش کے حد تک ہیں, یعنی وہ سفارش کر سکتے ہیں, اور جب ڈپارٹمنٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس جائے گا تو یا تو قبول کر سکیں گے, یا اگر نہیں قبول کرتے تو ان کو لکھ کر دینا پڑے گا. میں چاہوں گا کہ ویجیلنس کمیشن کو بھی زیادہ اختیارات دیے جائے کہ اگر وہ سفارش کرتے ہیں کسی ملازم کے خلاف سازشی کارروائی کی جائے تو اس کو پورا کیا جائے. سر, اب لوک پال اور لوک آیوگ بل کے تعلق سے, وسل بلور بل کے تعلق سے تو یقیناً حکومت کی میں تائید کروں گا, مگر لوک پال اور لوک آیوگ بل پر میں تائید نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا سر؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ بل پارلیمنٹ کے تانوں بانوں کو کمزور کر رہا ہے. یقیناً سر کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا سنگین خطرہ ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. مگر ہمارا ماننا یہ ہے سر کہ کرپشن سے زیادہ خطرہ اس ملک کو دانشورانہ بددیانتی سے ہے. اس کا ہم کیسے روک تھام کریں گے؟ آج اسی دانشورانہ بدنیتی کا شکار ہم لوگ ہیں, دلت لوگ ہیں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. اس انٹلیکچوئل کرپشن کا ہم کیسے خاتمہ کریں گے؟ اور اس بل کے سلسلے میں سر میں نے 2 ترمیمات پیش کی ہے. ایک یہ کہ لوک پال کے دائرے کار سے وزیر اعظم کو نکالا جائے. کیوں نکالا جائے؟ سر ہماری پارلیمانی جمہوریت میں وزیر اعظم ایک جلیل القدر عہدہ ہے, اور جو بھی اس عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو, اور چاہے جس اس جماعت سے اس کا تعلق ہو جس سے میں راضی نہیں ہوں, مگر وہ ایک ایسا ہوتا ہے جس کی ہم سب ایک عزت کرتے ہیں کہ کم سے کم اس عہدے پر کوئی شک نہ کرے. یہ جو قانون آپ بنائے جا رہے ہیں, یہ اس کی بنیاد اس دائرے سے شروع ہوتی ہے کہ وزیر اعظم بھی کرپٹ ہے, وزیر اعظم پر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے. اسی لیے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. رہا سوال منموہن سنگھ کی ایمانداری کا, تو تاریخ میں مورخ لکھے گا کہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک ایسا وزیر اعظم گزرا جس کے کردار پر کوئی داغ نہیں. مگر منموہن سنگھ یہاں پر رہیں گے, کل کوئی اور وزیر اعظم آئے گا, کسی بھی جماعت سے آئے گا, اگر ہم عاملانہ اختیارات کسی بھی وزیر اعظم سے چھین لیں گے تو کون سا وزیر اعظم کام کرنے تیار ہوگا؟ مجھے بتائیے کون سا وزیر اعظم کام کرنے تیار ہوگا؟ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کانگریس پارٹی کے اوپر کہ وہ اپنے ایک نوجوان کو لانا چاہتے ہیں, مگر کیسا لانا چاہتے ہیں؟ وہ تو ایسے ماحول کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی آئی بھی جائے گا تو کوئی کام وزیر اعظم نہیں کر سکے گا, کوئی کام نہیں کر سکے گا. دوسری ترمیم سر میں نے جو اس بل کے تعلق سے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایم پی کے خلاف 7 سال کی لیمیٹیشن پیریڈ دی گئی ہے. سر اگر آپ اور ہم الیکشن جیت کر آتے ہیں, الیکشن پٹیشن اگر ہمارے خلاف کوئی ڈالتا ہے تو اس کی میعاد یا اس کا لیمیٹیشن 6 مہینے کا ہوتا ہے. تو میں نے اس ترمیم پیش کی کہ 6 مہینے کا وقت اس کو دیا جائے, 7 سال کا وقت دے رہے. تیسری بات سر, میں وزیر اعظم سے جاننا چاہوں گا کہ ایک انسٹارٹ کوسچن میرے نام سے آیا تھا 21/12/2011 کو سول سرونٹ کے اوپر. آپ کی اجازت سے سر میں انگریزی میں اس کوسچن کے 2 چیز پڑھنا چاہوں گا کہ اس میں یہ سوال تھا سر کہ whether it is a fact that number of IAS and IPS other class 1 officers especially in states are found involved in corrupt practices. دوسرا اس کا تھا سر کہ whether the government proposes to amend the conduct rules and civil service rules to make the premier service clean.
جواب یہ آتا ہے حکومت کی طرف سے, وزیر اعظم کے دفتر سے جواب آتا ہے کہ the service rule contains sufficient provisions to ensure clean and transparent administration. یہ تضاد کیوں ہے پھر؟ آپ ایک طرف جواب دے رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی قانون کی ضرورت نہیں ہے, موجودہ سروس رولز کافی ہیں, تو آپ کیوں لوک پال لا رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں, انسٹارٹ کوسچن نمبر 4471 اور 21/12/2011 کا ہے. چوتھی اور آخری بات سر, میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ سیکشن 24 دفعہ 24, کپل سبل صاحب چلے گئے, دفعہ 24 میں کم سے کم قانون بنانے والوں کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ اس ایوان کی عزت یہ کرسی ہے, اگر آپ اس کرسی پر شک کریں گے اور اس کرسی کو لوک پال کے دائرے میں لائیں گے تو سب کی توہین ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 24 کے ذریعے اسپیکر کو جواب دینا, سر میں مکمل کر رہا ہوں, سر اہم بات پر آیا ہوں, نکتہ ہے, دفعہ 24 کے تحت اسپیکر کو لوک پال کو جواب دینا پڑے گا. مجھے یاد ہے سر, اسی کرسی پر پچھلی پارلیمنٹ میں سومناتھ چٹرجی بیٹھے تھے, سپریم کورٹ کا ایک مسئلہ آیا تھا کہ سپریم کورٹ نے جواب پوچھا اسپیکر سے, تو سومناتھ چٹرجی نے اس ایوان میں ایک سینس آف ہاؤس دے کر کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا. آپ لوک پال کو اسپیکر بناتی ہے, اس میں ممبر ہے, اور اسپیکر کو جواب دینا پڑے گا. اور بتائیے کون سا قانون ہے؟ اگر میں بحیثیت ایک ایم پی میرے خلاف چارج شیٹ فائل ہوتا ہے تو میں الیکشن لڑ سکتا ہوں, مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر چارج شیٹ فائل ہوگی تو اسپیکر مجبور ہوگی میرے خلاف ایکشن لینے کے لیے. تو یہ کون سا قانون آپ بنانے جا رہے ہیں؟ آخری اور اہم بات سر, یہ بہت ہی اہم مدعا ہے جس کو حکومت بھول گئی ہے. دفعہ 14H میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو کوئی بھی لوگوں سے چندہ لیتے ہیں ان کے اوپر بھی لوک پال آئے گا, جو باہر سے پیسہ منگواتے ہیں. اور میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ میں جانتا ہوں کہ ایسے کئی دینی مدرسے ہیں مسلمانوں کے جن کے پاس قانون کا پرمیشن ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی لوک پال میں آئیں گے. آپ ایک تنازع کھڑا کر رہے ہیں یہاں پر. آنے والے انتخابات جو ریاست میں ہونے والے ہیں, میں آپ سے صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کہ دینی مدرسوں کے ذمہ دار اس کے خلاف احتجاج کریں گے کہ آپ ان کو بھی شک کے دائرے میں لا رہے ہیں. جب آپ پرمیشن دے رہے ہیں, حکومت کے پورے اختیارات آپ کے پاس ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کر رہے ہیں. آخری پوائنٹ سر, مائنورٹیز کے, میں ختم کر رہا ہوں سر, مائنورٹیز کو لوک پال میں ان کا حصہ دینے کا. معزز قائد اپوزیشن نے کہا کہ ہمارے ملک میں کئی مسلمانوں کو صدر جمہوریہ کے عہدوں پر فائز کیا گیا. میں آج صاف اور واضح طور پر اس ایوان سے کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو اب کسی مسلمان صدر جمہوریہ کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. آپ ہم کو نوکری دیجئے, آپ ہم کو تحفظات دیجئے, آپ ہم کو زندگی کا تحفظ دیجئے. یہ صدر جمہوریہ کے عہدے سے ہم کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم کو ایک چپراسی کی نوکری نہیں مل سکتی. کھلونے دے کر, جسے شاعر نے بڑا اچھا کہا سر یہاں پر کہ تمناؤں میں الجھا گیا ہوں, کھلونے دے کر دل بہلایا گیا ہوں. آخر کب تک آپ کھلونے دے کر ہمارا دل بہلائیں گے؟ اور رہا سوال کہ ملک ٹوٹے گا اگر مائنورٹیز کو دیں گے. کیا 19% آبادی اس ملک کو اگر آپ نمائندگی نہیں دیں گے لوک پال میں, تو پھر یہ کون سا لوک پال ہوگا؟ کون سا؟ میں ختم کر رہا ہوں, میں ختم کر رہا ہوں کہ کون سا لوک پال ہوگا؟ کہاں کیا ملک مضبوط نہیں ہوگا؟ سر میں ریزرویشن دور کی بات, ہم اس ناانصافی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے. ارے جو لوگ آج ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں, کہاں تھے وہ لوگ جب ہم نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی؟ کہاں تھے وہ لوگ؟ ارے ہم علامہ فضل خیر آبادی کے جانشین ہیں. کیا آج ہم سے کہتے ہیں کہ ریزرو مسلمان اگر ہونا جرم ہے اس ملک میں؟ کیا ہم اس ملک میں دوسرے نمبر کے شہری ہیں کہ تحفظات ہم کو نہیں دیے جا سکتے؟ ارے آج اس ملک کی حقیقت یہ ہے سر کہ 80-75% ہندوؤں کو تحفظات مل کر مسلمانوں کو 3% ملتا احتجاج ہوتا ہے. ایک خیرات, ہم کو خیرات نہیں چاہیے سر, ہم کو حکومت سے اپنا حق چاہیے. اسی لیے میں آپ سے اپیل کروں گا آخر میں کہ میں یہ لوک پال اور لوکایت بل کا ساتھ نہیں دے سکتا. وزیر اعظم صاحب, آپ کشن بابو راؤ کو زیادہ اہمیت مت دیجیے. یہ کشن بابو راؤ نے بہت ڈرامہ کر لیا. قانون تو یہ بننا چاہیے کہ اگر ہندوستان میں کوئی بھوک ہڑتال کرے گا تو آپ ایک قانون بنائیے کہ اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر ہوگا جو روز اس کا وزن دیکھے گا کہ وہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے. ایک مذاق بنا رہے ہیں. 2009 میں
2009 में ऐसी हुआ, 2009 दिसंबर में भूख हड़ताल की गई आंध्र प्रदेश में, आपने फैसला लिया और फैसला आपने लिया, भुगत रहे हमें, भुगत रही आंध्रा की आवाम भुगत रही है। आपने कब तक आप दबाव में आएंगे? इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे ब्लैकमेलिंग से सकम मत होइए, आप हुकूमत करिए रोब के साथ, और इस बिल की मैं तारीफ नहीं कर सकता सर। शुक्रिया।